سب سے بہتر کتاب کائنات میں قرآن ہے۔ قرآن پڑھیں اور اپنی زبان میں اس کو سمجھیں، عربی زبان میں نہیں، کیونکہ وہ ہماری لینگویج نہیں ہے۔ آپ اس کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سیکھ سکتے ہیں اس طرح، جب تک کہ آپ اس کو اپنی زبان میں نہ، اور ایک بات محسوس کر لیں، آپ 100% موٹیویٹ ہو جائیں گے۔ قرآن کو ایسے فیل کریں جیسے آپ پہ اتر رہا ہے، ابھی آپ پہ نازل ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن دل پر اترتا ہے۔ آپ کا دل موم ہو جائے، آپ کا دل نرم ہو جائے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوا کریں جب قرآن آپ پڑھیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کے والد صاحب ان کے پاس سے گزرے تو پوچھا، وہ بالیا کی پیا کر دیں؟ وہ پنجابی میں ان سے بات کیا کرتے تھے کہ ابا جی میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہنے کہ ہیں تو کون سا قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، جس پہ اترتا تھا تو وہ پسینے پسینے ہو جاتا تھا، تو کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ اس کے بعد جب علامہ نے قرآن پڑھا ساری زندگی، جب تک بھی وہ حیات رہے، تو ان کے بستر کی چادر نچوڑنی پڑتی تھی، اتنا پسینہ اور اتنے آنسو ان کے گرتے تھے۔ تو جب قرآن کو آپ اس انداز سے دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کی کائنات کو بدل کے رکھ چھوڑے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کلام الہی اور بے تاثیر ہو؟ امپاسبل ہے۔ ہماری دوستی نہیں ہے قرآن سے، دوستی کر لو، اس کو اپنی میز پر رکھو، اونچی جگہ پہ مت رکھو کہ پیٹھ نہیں کرنی۔ پیٹھ تو ہم کر رہے ہیں، پیٹھ ہے بے وفائی۔ بے وفائی تو قرآن سے کر رہے ہیں، اس کی تعلیمات نہیں سیکھ رہے، اس کی تعلیمات پہ نہیں چل رہے۔ بے وفائی یہ نہیں ہے کہ پیٹھ، یہ جو جسم کی پیٹھ ہے یہ اس کی طرف کرو یا نہ کرو۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس سے بے وفائی نہ کرو۔ کہتے ہیں پنجابی میں بے کنڈ دکھا دیتی نے، کنڈ نہ دکھاؤ، قرآن سے دوستی کر لو، اس کو اپنے پاس رکھو، سرانے رکھو، اس کو ریفرنس بک کے طور پہ استعمال کرو۔ وہ ریفرنس بک ہے آپ کو ہر چیز کی۔ جب قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کوئی ایسی تر و خشک چیز نہیں ہے جس کا تذکرہ ہم نے اس میں نہ رکھ چھوڑا ہو۔ اتنا بڑا معاملہ ہے یہ، اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے، خیر کرے، کوشش کی کہ آپ تک کچھ باتیں گوش گزار کی جائیں۔ اللہ کرے یہ آپ کے اور میرے لیے فائدے کا باعث ہوں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔